آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاکستان کے کسی عالم کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں میں نے پورا عالم اسلام عائشہ کے متعلق ان سوالات کے جواب کسی عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں. ایسے عورت صدیقہ نہیں ہو سکتی. اس عورت سے سنت لینا کفر ہے، اس عورت سے سنت لینا کفر ہے. دلیل یہی ہے جو میں نے پیش کیا. آپ کو کون کہتا یہ ہے؟ تم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر دیکھو مولوی صاحب، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر تم کن سے دین لیتے ہو؟ یہ عائشہ کا کردار ہے، یہ عائشہ کا کردار ہے. ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑتے. چھوڑ چکے ہو تم اہل بیت یا اہل بیت کے دشمن. عائشہ تمہارا امام ہے، یہ تمہارا مفتی ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت ہی سینسٹیو ایشو کے اوپر کچھ شیعہ ذاکر جو کہ زہری شرافت کا عبادہ اوڑھ کر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں انتہائی نازیبا الفاظ یوز کرتے ہیں، اور وہ اپنی ہی کتابوں سے بھی ناواقف ہیں اور اصول اسلام سے بھی ناواقف ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی اتھینٹک چیزیں ہیں قرآن کی جن سے انکار کوئی باعقل انسان اور تھوڑا سا علم رکھنے والا بھی انسان جن سے انکار نہیں کر سکتا. یہ لوگ ان چیزوں کے اوپر بھی اپنا جو ہے اعتراض کرتے ہیں اور اپنی زبان کو کتے جتنا لمبا کر کے، اپنی زبان کو کتے کی طرح لمبی کر کے بھونکتے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ کتے ہیں جن کو اپنے مالکوں کا بھی لحاظ نہیں ہوتا. کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں نا جن کو اپنے مالکوں کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بے لگام کتے ہوتے ہیں جن کو اپنے مالکوں کا بھی لحاظ نہیں ہوتا. اور یہ جو شیعہ حضرات کے یہ لوگ ہیں، یہ ان پاگل کتوں سے بھی گئے گزرے ہیں. میں آج انشاءاللہ طبیعت صاف کروں گا اور دلائل کی روشنی میں ایسی انشاءاللہ بات ہوگی کہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ آج ہم کلوز کریں گے انشاءاللہ عزیز. میں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات اہل سنت کی طرف سے دلائل کی روشنی میں ہر چیز کا انشاءاللہ جواب دینے کے لیے خدمت حاضر ہوں انشاءاللہ. اور یہ سیریز پوری، یہ آج پہلی ایپیسوڈ ہے، انشاءاللہ اگلی سیریز مکمل جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہی ہوگی. سب سے پہلی بات جو اعتراض کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اما عائشہ جوان مردوں کو پستانوں کے ساتھ دودھ پلانے کی قائل، جسے رضاعت کبیر کہتے ہیں، اور اس کے اوپر کئی انہوں نے روایات پیش کی. خیر ان روایات میں جب میں نے دیکھا تو اہل سنت کے جو بہت محققین ہیں، کئیوں نے ان روایتوں کو حسن کہا ہوا ہے، کئیوں نے صحیح کہا ہوا ہے اور کئیوں نے ضعیف کہا ہوا ہے. اور کئی تو ایسی پرانے بزرگ ایسے بھی ہیں جس میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتح الباری میں، اور امام نووی رحمۃ اللہ ہے، اور دیگر کئی بڑے بڑے علماء، امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری شرح بخاری، اور ابن حجر کی جو شرح بخاری ہے وہ بھی فتح الباری ہے، ان میں ان روایات کے اوپر شدید قسم کی جرح کی. خیر ہم جرح کی طرف نہیں آؤں گا، میں تو سیدھی جواب جو ہے سیدھے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، تاکہ کتوں کو لمبی چوڑی بات نہیں کی جاتی، کتوں کو چپ کروانے کے لیے ہڈی ڈالی جاتی ہے. ہڈی تو ہڈی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں احادیث شریف جس طریقے سے ہمارے ہاں عقیدہ ہے کہ موتا اوائل اسلام کے اندر اس کی جو ہے رخصت دی تھی اللہ رسول نے، خیبر کے موقع پر اللہ رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا اور موتا کا نکاح موتا کو ختم کر دیا. شیعہ کہتے ہیں نہیں ہوا، لیکن اہل سنت کے جو منہج ہے بتانے لگا ہوں. اول اسلام کے اندر جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. بعد میں جب یہ تجدید قبلہ ہوئی اور آیت نازل ہوئی قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها، جب یہ آیات نازل ہوئیں اور قبلہ چینج کیا گیا، اب پہلے قبلہ کی طرف جب منہ لوگ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ بھی قبلہ تھا. بعد میں اللہ کے رسول نے اس نماز میں قبلہ چینج کیا تو بعد میں ایسا ہوا کہ کئی صحابہ کرام جن تک اس بات کی خبر نہ ملی وہ کئی دن تک نماز قبلہ پہلے قبلہ اول کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے رہے. بعد میں اس مسئلے کی جب ان تک حدیث پہنچی انہوں نے اس سے رجوع کر لی. اسی طریقے سے رضاعت کبیر کے متعلق بھی اللہ کے رسول نے رخصت دی. بعد میں اس حدیث شریف کے اوپر اما عائشہ نے کچھ فتوے جاری کیے اور ان فتووں کو بعد میں امام عائشہ نے رجوع بھی کر لیا. جب رجوع بھی کر لیا تو پھر ان پرانی منسوخ روایات کو اٹھا کر ایک کون سا غیرت مند بندہ ہے. میں آج شیعہ کی کتابیں دکھاؤں گا، میں شیعہ کی کتابوں میں یہ بات دکھاؤں گا کہ شیعہ کتابوں میں جو ہے رضاعت کبیر کے متعلق کیا ہے اور کیسی کیسی واہیات باتیں ہیں رضاعت کے متعلق. لیکن میں پہلے اصول اور اہل سنت کی بات کا دفاع کر لوں اور یہ بات بتا سکوں
کہ اہل سنت کے بارے میں جب میں نے یوٹیوب پہ کلپ ریسرچ کیے تو کچھ چند علماء کے علاوہ کسی نے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی، کسی سنی مولوی نے. کیوں نہیں کی بھائی؟ کیا آپ لوگوں کا جو ہے اماں عائشہ سے کوئی جناب آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر تعلق ہے تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے یہ خانقاہوں سے نکل کر ایسے ظالموں کا منہ بند کرنا کس کا کام ہے؟ آپ علماء کا کام ہے. آپ آپس کی لڑائیاں ختم کرو، پہلے نکلو باہر، چندوں اور مدرسوں کی اوٹ سے نکلو باہر. باہر کیا ہو رہا ہے دیکھو، باہر ایتھیزم کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھو، ملحدین کیا کر رہے ہیں اہل سنت کے ساتھ دیکھو، شیعہ ملعون کیا کر رہی ہیں اہل سنت کے ساتھ دیکھو. تمہارے اندر خنزیر بیٹھے ہیں جو ان کی دفاع کرتے ہیں اور تم لوگ خاموش بیٹھے ہو، کام نہیں کرتے اس کے اوپر. تمہاری ماں کے بارے میں کوئی بات کرے تمہیں بڑی حیرت جاگتی ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ کو کوئی فاحشہ کہے، بدکار عورت کہے. حسن علی یاری اتنی بڑی زبان کتے والی نکال کے جناب گھنٹے گھنٹے کلپ بنائے، اور آپ لوگ بول بھی نہیں سکتے ہیں، ایک ویڈیو نہیں ریکارڈ کرا سکتے آپ لوگ. سب سے پہلے میں عرض کروں، اگر شیعہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر یہ جوانوں کو دودھ پلانے والے معاملہ اور دیگر جو بھی وہ لے کے آتے ہیں روایات کے، ہمیشہ جوانوں کو جو ہے نا غسل کرنا سکھاتی تھی. میں ہر ویڈیو بناؤں گا، ہر ایک کے اوپر میں کلپ بناؤں گا انشاءاللہ. تو کیا میرا سوال ہے شیعہ سے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے لیے اماں عائشہ ہیں. اگر اماں عائشہ نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق فاحشہ نعوذ باللہ اور خبیثہ ہیں، تو رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اگر تم یہ کہو، حسن علی یاری والا ٹوٹکا لگاؤ کہ دیکھو جی امام تبری قول لے کے آئے کہ خبیثین والخبیثات سے مراد یہ ہے کہ من القول کہ بری باتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور بری جو ہے نا برے مردوں کی باتیں بری عورتوں کے لیے ہیں، اور بری عورتوں کی باتیں برے مردوں کے لیے ہیں. تو یہ قول تو فقط ایک قول ہے، جمہور کی تو یہ رائے نہیں ہے. تفاسیر کی ایک روایت کے اندر کئی قول ہوتے ہیں، اور خود حسن علیاری سے لے کر تمام شیعہ یہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کا قول اٹھاتے ہیں تفاسیر قرآن کی روشنی میں. جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو باقی چھوڑ دیتے ہیں. جب آیات غار کے متعلق بات ہوتی ہے، یا جو ابو بکر صدیق کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں، جب ان کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس آیت کے نیچے اور 4 قول ہیں، ہم ابو بکر والا نہیں لیتے، باقی 3 قول لیتے ہیں. تو بھائی ابن جریر طبری اور حافظ بن کثیر نے جو قول لیا ہے کہ جناب بری مردوں کی باتیں برے عورتوں کے لیے ہیں خبیث، تو جناب اس قول کو تو کسی عالم نے قبول ہی نہیں کیا. جمہور کی جناب علامہ توسی سے لے کر علامہ قمی تک تمام شیعہ علماء کا بھی یہی قول ہے. اسی آیت قرآن کی تفسیر کے اندر دیکھیں جا کے، سب شیعہ علماء بھی اس میں متفق ہے، سنی بھی متفق ہے کہ یہ اماں عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اور قرآن کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں، اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں. تو اگر اللہ کے رسول، اگر اماں عائشہ غلط تھیں تو اللہ کے رسول بھی غلط تھے نعوذ باللہ من ذالک شیعہ کے عقیدے کے مطابق. اس پر شیعہ تفاسیر چیخ چیخ کے بول رہی ہیں. اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اگر رسول عائشہ کو غلط کہیں گے تو قرآن کا اصول یہ ہے کہ گندی عورت گندے مرد کے لیے ہے، ایک گندی عورت رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. یا تو قرآن کی آیت غلط کہہ رہی ہے، یا پھر شیعہ کا عقیدہ منحوس اور گندا اور غلاظت پہ مبنی ہے. ان کے اپنے عقیدے کے اندر غلاظت ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. آتے ہیں نفس مسئلہ کے اوپر. اعتراض کیا گیا کہ اماں عائشہ حکم دیتی تھی اپنی بھتیجیوں کو اور بھانجیوں کو کہ جب کوئی مرد مجھے ملنے کے لیے آئے، میں اس روایت کو پورا پڑھوں گا کہ جب مرد کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے تو اسے محرم بنانے کے لیے پہلے اس کو اپنا دودھ پلاؤ. اور دودھ بھی کیسے؟ سینے سے لگا کے. جب وہ پی لے دودھ تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہمارے لیے محرم ہو جائے گا، اور اس کو پھر میرے سے ملاقات کرواؤ. حالانکہ اماں عائشہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ شہباز لنگڑا بھی سن لے اور حسن علی یاری خنزیر بھی سن لے یہ بات جب کتابیں ہماری ہیں، روایتیں ہماری ہیں، تو ان کو ہمارے اصولوں کے ساتھ بیان ہو کیا جائے گا یا تمہاری مرضی سے بیان کیا جائے گا؟ اہل سنت کی کتابوں میں شیعہ سے بھی روایتیں موجود ہیں، خارجیوں سے بھی موجود ہیں، جہمیوں کی روایتیں بھی موجود ہیں ہماری کتابوں میں. تو ہماری کتابوں کی روایت ہر کوئی حجت نہیں ہوگی، اس کی تشریح ہم سنی خود کریں گے. کوئی خنزیر آ کے ہمیں نہیں بتائے گا کہ ہماری روایت حدیث کی جو تشریح کیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہمیں ماں باپ کا پتہ نہ ہو وہ آ کے اماں عائشہ پہ آ کے زبان درازی کرے تو اس کا یہ حق نہیں ہے.
سنی کتابوں کی بات کی تشریح سنی عالم کرے گا، تو کوئی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک روایت یہاں سے پڑھے ایک یہاں سے پڑھے اور اٹھا کر کے نتیجہ اخذ کر دے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے مسند احمد کی 24,875 نمبر روایت میں صاف لفظ ہیں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے رضاعت کے ذریعے جو حکم دیا ہے نا، وہ یہ دیا ہے کہ جو رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، وہ نسب سے جو حرام ہوتے ہیں، وہی رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ایک پیٹرن اصول بیان کیا، اور جس روایت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے وہ پوری روایت نہ حسن الجاری پڑھ کے سنائے گا آپ کو، نہ کوئی اور پڑھ کے سنائے۔ میں آج اس ٹاپک کو ایسا کلوز کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی مائک الان، اگر کوئی موتا سے پیدا نہیں کیا ہوا تو آیا میرے ساتھ لائیو بیٹھ کے بات کر لے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس روایت کو ہی ہم دیکھتے ہیں۔ میں آتا ہوں اس روایت کی دیگر کتابوں کے اندر ایک پوری لسٹ ہے، آج تفصیلی گفتگو ہوگی اس پہ۔ سب سے پہلے جہاں سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے وہ سنن ابو داؤد ہے۔ سنن ابو داؤد میں باب نمبر 9 ہے، باب من حرم، باب من حرم بھی، وہ جس سے رضاعت کبیر سے وہ جو حرمت کے قائلین کا استدلال ہے، یعنی حرمت کی قائلین جو ہیں جس سے وہ حرام پہ استدلال کرتے ہیں، ان کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ ام عائشہ اور ام سلمہ سے روایت ہے، صرف ام عائشہ سے نہیں۔ اگر تو اتنا انصاف پسند ہے اور تیری زبان کتے والی نہیں ہے، صحیح ہے، تو پہلے تو دونوں ام المومنین کے اوپر زبان درازی کر۔ تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سنی کتاب سے روایت اپنی مرضی کی اٹھائے اور پھر اس میں سے بھی ایک ام عائشہ پہ تو تان کرے، باقیوں پہ نہ کرے۔ جب تو نے پوری ایک بات اٹھائی ہے نا، تو پھر الزام سب پہ ایک جیسا رکھ۔ اور جن کا ذکر ہے پوری روایت کے اندر، جب روایت ہماری کتاب سے لے رہے ہو ہم پہ بہتان کرنے کے لیے اور ام عائشہ پہ تان کرنے کے لیے، تو روایت میں جن جن کا نام ہے سب پہ انگلی اٹھا، تو دلیل بھی لے کے آیا تو ادھوری، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی بندہ گیا عدالت میں اور عورت سے پوچھا گیا بتا ان چاروں بندوں میں سے تیرے بچے کا باپ کون ہے؟ تو وہ ان میں سے 4 بندوں میں سے 3 کا نام عبداللہ تھا، تو وہ کہتی تھی عبداللہ۔ بار بار وہ پوچھے، وکیل پوچھے، جج پوچھے بتا تیری بچے کا باپ کون ہے؟ وہ کہے جی عبداللہ۔ وہ اپنا سیدھے طریقے سے بتائے نا، اور وہ اشارہ ایسے کر دے مجہول کی طرح، پتہ چلے ان تینوں عبداللہ میں سے کس کا بیٹا ہے، کیا پتہ تینوں کا ہی ہو۔ اب اس پہ بحث چلتی رہی، بات شیعہ کی بھی وہی ہے بھائی۔ روایت میں سلمہ اور ام عائشہ اور فتویٰ ہے رسول اللہ کا، کسی اور کا جناب نام نہیں لیتے، حذیفہ کا نام نہیں لیتے، باقی کسی کا نہیں، صرف عائشہ کا۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ اندر بغض ہے، گندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کوئی اتنا بے غیرت بیٹا نہیں ہوتا جو اپنی ماں کافر بھی ہو نا، یاد رکھنا یہ میری بات، جملہ لکھ لو دل کی تختی پر، ماں کافر بھی ہو، کوئی اتنا بے غیرت بیٹا نہیں ہوگا جو کافرہ ماں کے اوپر ہی بہتان تازی کرے، اس کے اوپر گندگی کا الزام لگائے۔ کوئی ذرا بھی ایک کافر ماں کے لیے کوئی ایک مسلمان بیٹا ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو شیعہ ام عائشہ کے لیے کر رہے ہیں، ذرا بھی لحاظ نہیں ہے ان کو۔ روایات کا نمبر ہے 2061۔ اما عائشہ اور ام سلمہ سے روایت ہے کہ ابو حذیفہ بن عتیبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس نے سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ اب حذیفہ نے سالم کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اب روایت کو سنو، پہلے پوری روایت سنو۔ اما عائشہ اور ام سلمہ دونوں روایت کر رہی ہیں، اس میں کہہ رہی ہیں کہ اچھا ایک اور بات بھی یہاں سن لو ضمناً، میں راویوں کی اوپر بحث نہیں کر رہا، میں راویوں کے اوپر بحث نہیں کر رہا، وگرنہ حدثنا احمد بن صالح، احمد بن صالح کے اوپر بھی جرح ہے، کیونکہ اس کو البانی وغیرہ نے، یہ وہابیوں کے کئی علماء نے اس روایت کو صحیح لکھ دیا ہے، چونکہ اہل سنت کے ہاں بریلوی، دیوبندی، وہابی، شابی جتنے بھی ہیں، شیعہ کی نظر میں سارے سنی ہیں، وہ حوالہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ابن قیم کا دے رہے ہیں، ابن تیمیہ کا یا تقی عثمانی کا دے رہے ہیں، یا عبد الوہاب نجدی کا دے رہے ہیں، یا احمد رضا خان کا دے رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں سنیوں کا حوالہ ہے۔ تو میں بھی اس سے بلا امتیاز بات کروں گا، کیونکہ اہل حدیث کے علماء نے صحیح کہہ دیا ہے، تو میں بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اہل حدیث نے صحیح کہا ہے، ہم اہل سنت کے بعض لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں میرے پاس اتھینٹک اصول کے اوپر دلائل موجود ہے۔ احمد بن صالح کو کذاب لکھا ہے علامہ کیلی نے دفار رجال کے اندر، بلکہ میں وہ لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ علامہ موسیٰ ابن حماد الکیلی نے الدفاع الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سألت یحییٰ بن معین عن احمد بن صالح فقال، یہ ابن صالح کے احمد بن صالح کے بارے میں ہے، رأیت کذابا یحتب فی جامع المصر،
کہ ابن معین کہتے ہیں میں نے احمد بن صالح کو دیکھا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے ایک خطاب کے دوران مصر کے اندر. یہ اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے، اور اس کے علاوہ پھر مزید بھی ہے وہ کما یتوہم الناس یتوہم ناس تواہم، کہ لفظ جہاں پر حدیث کے اندر آتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد کہ اس کے اوپر ناس یعنی لیس بذالک فی جلالتی، کہ اس کے اوپر کئی طرح کی جریں کوٹ کی ہیں. ما قدم علینا احدم اہل عالم اہل حدیث اہل حجاز من اہل حاضر الفتح، کہ احمد بن صالح کے بارے میں بہت ساری لوگوں نے روایتیں ترکی ہوئی ہیں، لیکن میں اس روایت کے رجال پہ بحث نہیں کر رہا. میرا مقصد فقط رجالوں پہ بحث کرنا آج نہیں ہے. اب میں وہ روایت پہلے روایت کے متن کو دیکھ لیں جس روایت کے متن کو بیان نہیں غلط کیا گیا ہے، اور سنی سارے جناب منہ بنا کے بیٹھے ہوئی ہیں. کوئی سنی بھی غور نہیں کرتا کہ بھائی روایت کو دیکھ تو لیں کہ روایت کیا رہی ہے. گن من سن جا کے بیٹھتے ہیں. حسن علیاری جناب وہ امریکہ میں بیٹھ کے 4x4 کمرے میں وہ جناب وہاں سے کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم عائشہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا بھائی تمہارے لیے یہ ہے بھی نہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں. اور ہم تو ازل سے چیختے آ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں. یہی تو ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ شیعہ کافر ہیں. اسی لیے تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہر میں خنزیر پانی پی رہا ہو اور نہر کا پانی بہ رہا ہو. فقہا نے لکھا کتابوں میں خنزیر پانی پی رہا ہو، پانی بہ رہا ہو تو پی لو، لیکن شیعہ پانی پی رہا ہو تو اس وہاں سے پانی نہ پیو. یہ مولوی جو جناب محرم کے اندر جا کے دیگیں گھوڑوں کی جھوٹی دیگیں کھاتے ہیں، یہ سنی مولوی کہاں جواب دیں گے حسن علیاری کو؟ الحمدللہ ہم غلام رسول موجود ہیں، ہم عائشہ کے بیٹے موجود ہیں، ہم جواب دیں گے اور فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم آل بیت کی عورتوں کے بھی بیٹے اور عورتوں کے بھی بیٹے ہیں، ہم صحابہ کرام اصحابیات کے بھی بیٹے ہیں. الحمدللہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری الحمدللہ مائیں ہیں. ہم سردار کہتے ہیں یہ جناب کے حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ. تو اللہ کے رسول تو حذیفہ کہتا ہے کہ ہم نے ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. کس کو؟ سالم کو. اور اس سے اپنی بھتیجی کا ہند کا میں نے ولید کی بیٹی ہند کا میں نے نکاح بھی کر دیا. ٹھیک ہے جی. اپنے منہ بولے بیٹے حذیفہ کو میں نے اپنی بھتیجی سے نکاح بھی کروا دیا. کون کہہ رہا ہے؟ حذیفہ کہتا ہے کہ میں نے سالم جو منہ بولا بیٹا ہے اس سے میں نے اپنی بھتیجی کا نکاح بھی کروا دیا. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے زید کو اپنا بیٹا جیسے بنایا ہوا تھا نا گھر میں منہ بولا بیٹا، رسول اللہ نے زید کو بنایا ہوا تھا اور میں نے سالم کو بنایا ہوا تھا. حذیفہ کہتے ہیں حذیفہ کہ رسول اللہ نے اپنے گھر میں جیسے رسول اللہ نے اپنے گھر میں بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا، گھر میں بیٹا بنا کے رکھا تھا زید کو، میں نے سالم کو رکھا ہوا. اب تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ رسول اللہ. اچھا. اور عائشہ اپنی بات نہیں کر رہی ہیں، ام سلمہ اور عائشہ دونوں بات کسی کر رہی ہیں؟ حذیفہ کی. وہ واقعہ بیان کر رہی ہیں حذیفہ کا، اور جو کی وہ پورا واقعہ بیان کر رہی ہیں. اور کہتی ہیں جہالیت کا یہ دستور تھا کہ جسے کوئی اپنا بیٹا بناتا تو لوگ اسی کی طرف اسے پکارتے تھے. مطلب سالم کو لوگ یہی کہتے کہ یہ حذیفہ کا بیٹا ہے. یہ جہالیت کا دور تھا. منہ بولا بیٹا بھی جو ہے نا جس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اس کے نام سے پکارا جاتا تھا. پھر اللہ نے حکم نازل کیا اور وہ جائیداد میں بھی اپنا وارث بنتا تھا. منہ بولا بیٹا جائیداد میں بھی وارث بنتا تھا. یہ جہالیت کا دستور تھا. اب عائشہ بیان کر رہی ہیں اور ہے بھی صحیح. پھر قرآن میں نازل ہوا کہ حکم آیا ادعوہم لآبائہم، انہیں اپنے باپوں سے پکارو، باپوں کے نام سے پکارو. جو بیٹا منہ بولا بیٹا ہے زید جو رسول اللہ کے گھر میں رسول کا بیٹا ہے اس کو زید بن محمد نہیں کہیں گے، رسول اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے، وہ اپنے اصل باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا. قرآن نازل ہو گیا. اور سالم کو بھی حذیفہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. قرآن نازل ہو گیا کہ ان کو اصل باپوں کی طرف پکارو، انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف پکارو. اگر وہ معلوم نہ ہو تو یہ تمہارے دینی بھائی اور مولا ہیں، یہ تمہارے غلام بھی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو، اگر باپ کا نام معلوم ہو تو پھر باپ کی طرف ہی پکارو. جس کا باپ معلوم نہ تھا وہ تمہارا بھائی کہلانے لگ گیا، اور جس کا باپ معلوم تھا ان کو انہیں باپوں کی طرف لوٹایا گیا. تو سہلہ بنت سہیل جو کہ سالہ بنت سہیل جو کہ بیوی تھی کس کی؟ حذیفہ کی. اب جو بیوی ہے حذیفہ کی سالہ بنت سہیل بن عمر بن قریش کرشی العامری، یہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے سالم کو جو کہ حذیفہ کی بیوی ہے کہ میں اور حذیفہ نے سالم کو اپنے گھر میں پال رکھا ہے، سالم کو،
اور وہ جوان ہو گیا ہے, ہم نے بیٹا بنا کے پالا ہوا ہے, اور اب جو ہے یہ حذیفہ کے اور میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے, ہمارا بیٹا ہے, لیکن ہم جو کہ گھر میں جس عام کپڑوں میں ہوتی ہیں, کوئی پردے کا اہتمام نہیں کرتی, تو اب یہ ہمارے لیے قرآن نازل ہو گیا ہے کہ یہ تو ہمارے بیٹے نہیں ہیں, تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. اور یہ دیکھیں سبحان اللہ, صحابی کی بیوی کا اسلام کی طرف شغف دیکھیں. ایک عورت اسلام کے بارے میں کتنا سوچتی ہے کہ پردے کا کتنا انتظام ہے, کہ گھر کے اندر ایک بچہ ہم نے پالا ہے, وہ ہمارا بیٹا ہو گیا ہے, لیکن قرآن نے حکم دیا ہے کہ وہ اصل باپو کی طرف لوٹا دو, تو اب تو وہ ہمارا بیٹا نہیں رہا, غیر محرم ہو گیا, تو ہم نے بیٹا بنا کے پالا تو ہے, لیکن یا رسول اللہ اب وہ بیٹا نہیں رہا, تو ہم پردے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے, تو قرآن اس کے بارے میں حکم کیا ہوگا. فتویٰ مانگا کس سے؟ اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول نے کہا, ہائے ہائے, اب توجہ کریں ذرا, سہیلہ کہتی ہیں کبھی سر کھل جاتا ہے, کبھی پنڈلیاں بھی کھل جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اللہ نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم نازل کر رکھا ہے, آپ جانتے ہیں. اس صورت میں ہمارے لیے حکم فرمائے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنا دودھ اس کو پلا دو جس سے بھتیجی کا نکاح ہو چکا ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اما عائشہ کی بے حیائی نہیں ہے. اب زبان کھولو, حدیث پوری پڑھ کے نا, اب کتے والی زبان سامنے لے کے آؤ ذرا, کتے والی زبان بیر رکھے, اب بھونکو, تمہارے بھونکنے کا مزہ آئے گا ذرا. اگر مزید نہ بھونکا جائے پھر میرا سامنا کر لو, میرے سامنے آ جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا, حذیفہ نے کی بیوی سالہ آ کے بات کر رہی ہے رسول اللہ سے, اس حالت میں کہ اب سالم کا نکاح ابھی اپنے بھتیجے سے کروا دیا ہے, ٹھیک ہے, اپنی بیوی سے, اپنی بھتیجی سے نکاح بھی کروا دیا ہے, ہند کے ساتھ, کیونکہ ولید کی بیٹی ہے, بنت ولید. اب ایک شادی شدہ بندہ, بیٹا جو گھر میں پالا گیا, جس کی عمر کتنی ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں, کہ اس کا نکاح بھی ہو چکا خود بھتیجی کے ساتھ. اب اس کو کہا گیا کہ تم اس کو اپنا دودھ پلا دو. اللہ کے رسول نے فرمایا, عائشہ نے نہیں فرمایا. اب اس جوان کو دودھ پلا دو. اب ایک اور یہاں پر بات یاد رکھیں, گندے دماغ والے بندے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دودھ پلانے کا ایک ہی طریقہ ہے, حالانکہ اللہ کے رسول خود اخلاق کے عظیم پہ فائز ہیں. قرآن کی آیات تو آپ پڑھی ہوئی ہیں, خلق العظیم کے مقام پر فائز ہیں. وہ کسی جوان کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہیں, یا کسی عورت کو کہ تم جا کے اپنا جو ہے پستان اس کے فلاں کے منہ میں دے دو, اپنی چھاتی اس کو پیش کرو, وہ دودھ پیے؟ نہیں. ایک اخلاق سے گری ہوئی بات رسول اللہ کیسے حکم دے سکتی ہیں؟ یقیناً وہ جو ہے کسی اور طریقے سے. دیکھیں آج عرف عام میں آپ دیکھیں, آج کل خیر مشینیں آ گئی ہیں, مائیں جو ہے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی جو ہے سینوں سے, وہ مشین لگاتی ہیں, فیٹر میں ڈال کے پلاتی ہیں. آپ نیٹ پہ جا کے ابھی گوگل کریں, آپ کو ہزاروں مشینیں اس طرح کی ملیں. لیکن اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ لوگ جو ہے دودھ کو نکال کے پلاتے تھے, اور آج کل تو پیکٹ آ گئے, پیکٹ بازاروں میں جی دودھ جو ہے بکتا بھی ہے. میں نے خود کئی یورپ کنٹریز کے اندر اس کی ریسرچ کی ہے, آن لائن پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر ہے. تو یہ تو کوئی بات آج کے زمانے میں تو محال ہے ہی نہیں, لیکن اس زمانے کے اندر یہ آپ دیکھیں, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جا کے آپ سینہ اس کو پیش کریں نہ. جس طرح آج ہم گائے بھینسوں کے دودھ کو جا کے ڈائریکٹ سینے کو منہ تو نہیں لگاتے نا, گائے بھینسوں سے نکالتے ہیں, اسی طریقے سے دودھ نکالنے کا طریقہ موجود تھا. تو وہ یہی کہا گیا بھائی, اور اس کے اوپر علماء نے لکھا ہے, شرح میں لکھا ہوا ہے, میں شرح پڑھوں گا آگے. ابھی میری گفتگو روایت میں چل رہی ہے, آگے درایات کی بات ہوگی اور شیعہ کتابوں کی بات بھی ہوگی. اب آپ یہاں پہ توجہ کریں, اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنا دودھ پلا دو. اب ایک جوان بندے کے لیے حکم ہوا, چنانچہ اس کو 5 بار دودھ پلایا دیا گیا. اللہ کے رسول نے یہ عمل کروا. چنانچہ روایت کون کر رہا ہے؟ ام سلمہ اور عائشہ, 2 حضور کی بیویاں اس کو روایت کریں گی. چنانچہ اس کو 5 رضے پلایا گیا. اب اس طرح اس کے رضائی بیٹے کی طرح ہو گیا. اب رضاعت کبیر ثابت ہوئی ہے ایک جوان کو دودھ پلانے کے لیے, کے بعد وہ اس کا بیٹا ہو گیا. حضرت عائشہ اس واقعے کی بنا پر اب یہاں سے آگے شیعہ اپنی گندگی پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پھر اما عائشہ اس واقعے کو دلیل بناتی ہیں. اب مجتہد کے پاس جب کوئی رسول اللہ کا عمل ہوتا ہے, وہ اس پر دلیل بنائے, کیا کرے؟ دلیل بنائے. تو آپ مجھے بتائیں غلطی کس کی ہے؟ یہ تو الزام آئے گا رسول اللہ پر, جنہوں نے یہ طریقہ بتایا اور اما عائشہ اس پہ عمل کیا. اما عائشہ تو سنت رسول پہ عمل پیرا ہے, سبحان اللہ. دیکھو گندگی اگلنے والے گند نکالا بھی تو کس پہ؟ اما عائشہ پہ, اپنی اوقات دکھائی ہے. حالانکہ واقعہ کس نے یہ طریقہ سکھایا؟ کس نے؟ رسول اللہ نے. سالم جو ہے نا کے لیے سکھایا, اور کس کو سکھایا؟
جناب سہلہ بنت سہیل کو سکھایا جو کہ حذیفہ کی بیوی ہے. اب اگلی بات بھی سنیں کہ اما عائشہ اس واقعے کی بنیاد پر اس سے اجتہاد کرتی تھیں. اما عائشہ وہ کیا کرتی تھیں کہ فبذالک قالت عائشہ تأمر بنات الاخواتها وبنات الاخوانها. یہ جناب بھتیجیوں اور بھانجیوں کی بیٹیوں کو جو ہے نا کو یہ حکم دیتی تھی کہ اگر کسی سے ملنا ہو تو اس کو یہ طریقہ ہے رضاعت کبیر ثابت کرنے کے لیے کہ جس کی خواہش ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کے سامنے آ سکے, یہ نہیں کہ مل سکے. بھئی جو کوئی آ رہا ہے باہر, حسن الیاری کہتا ہے جی اما عائشہ سے ملنے کے لیے جو کوئی آتا بیر جناب انہوں نے بھتیجیوں کھڑا کیا ہوتا اور وہ کہہ رہے آؤ جی پیو دودھ, آؤ جی پیو دودھ. کیسا بے غیرت ہے, اپنی ماں بتا رہا ہے کہ اس کی اپنی ماں کیسی تھی. یقین کریں حسن الیاری کی ماں کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور شیعہ کے یہ جو لوگ زبان دراز کرتے ہیں نا, ان کی والدہ کیسی ہوگی, یہ آپ ابھی ان گفتگو سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس گندگی سے بات کرتے ہیں. اور روایات کو کاٹ کے, اتنی بڑی روایت کا آخری حصہ کاٹ کے, آخری لفظ ہیں یہ. خود ام عائشہ اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں اس واقعے کو, اور آخر میں ام سلمہ کہتی ہیں, کون کہتی ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ عائشہ یہ کرتی تھی. اب یہ بھی فقط اما سلمہ کا شاذ قول ہے. پہلی بات تو یہ اصول محدثین پر شاذ قول ثابت نہیں ہوتا. اما عائشہ نے ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں, کوئی دلیل نہیں. یہ فقط اما سلمہ کا شاذ قول ہے. اما سلمہ کہتی ہیں کہ اما عائشہ یہ کرتی تھی کہ اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو یہ حکم دیتی تھیں کہ جو لڑکے آپ گھر آتے جاتے ہیں, جو بچے, جو لوگ آپ گھر آتے جاتے ہیں, ان کو بڑی عمر کے جو شخص بھی ہو, اگر وہ آمنے سامنے آنا جانا پڑ گیا ہو تو ان کے لیے یہ رخصت تھی, جن سے پردے کا حکم سے بچنے کے لیے یہ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ پوری لائن لگی ہوتی ہے اور پورا محلہ اکٹھا ہوتا جیسے کہ بغیرت بتا رہے ہوتے ہیں. وہ جو گھر کے وہ بچے جو کہ نامحرم ہیں, وہ گھر میں جو لوگ آنا جانا ہو ان کا لگ جاتا تھا, ان کو محرم کرنے کے لیے اما عائشہ یہ بھتیجوں اور بھانجیوں کو حکم دیتی, خود بھی نہیں کرتی تھی. لاؤ ایک دلیل لے آؤ, اما عائشہ خود ایک دلیل لے آؤ اگر حلالی ہو تو. اگر تمہاری تم رسول اللہ کی اور مومنوں کی ماں پر انگلی اٹھاتے ہو, اگر تمہاری مائیں تھوڑی سی بھی اچھی ہیں, ایک دلیل لے آؤ. اما عائشہ نے یہ عمل کیا, ایک دلیل لے آؤ, ایک دلیل سند صحیح کے ساتھ. اما عائشہ نے کہا ہو کہ آؤ میں اپنا جو ہے دودھ دیتی ہوں کسی کو رضاعت کبیر ثابت کرنے کی, یا ان کی بھتیجیوں کا عمل لے آئے, ایک لے آئے, ایک دلیل, صرف دو نہیں, ایک دلیل لے آئے کہ اما عائشہ نے یہ جو حکم دیا ہے اس پہ بھتیجیوں اور بھانجوں نے عمل کیا ہے. ایک دلیل حلالی بندوں کے لیے یہ چیلنج ہے, حرامیوں کے لیے نہیں. حرامی تو ویسے حرامی ہیں, منہ تک یہ جاؤ. ایران میں بھی سینٹر ہے, سنا میں نے یمن کے اندر دیکھا ہے سینٹر بنے ہوئی ہیں, جناب روپیے دو 100 ریال تو جناب منہ تک یہ جاؤ. تو حرامیوں کے لیے نہیں, حلالیوں کے لیے ایک دلیل لے آؤ کہ اما عائشہ نے جو ان کی بھتیجیوں نے اس قول پہ عمل کیا ہے جو ام سلمہ نے کہا ہے, ایک دلیل. اچھا اب اما عائشہ آگے, مگر اما سلمہ اور دیگر امہات المومنین کہتی تھیں کہ اس قول کو قبول نہ کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ کس قول کو قبول, اما عائشہ کے فعل کو نہیں, باقاعدہ اس کو کہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ سکھایا ہے یہ ہر کے لیے عام نہیں ہے, اس کو قبول نہ کیا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ فآبت ام سلمۃ وسائر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يدخلن علیہن بتلک الرضاعات احد من الناس حتى يرضع في المہد. کہتے ہیں کہ اما سلمہ کہتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات اما عائشہ کے علاوہ کسی نے بھی اس روایت کی بنیاد پر کوئی حکم جاری نہ کیا, اس کو قبول نہیں کیا کہ ہر شخص کے لیے یہ ہے. اما عائشہ نے یہ اپنے بھتیجوں کو حکم دیا, یہ اما سلمہ کہتی ہیں. اب وہ حکم دیا ہے کہ نہیں دیا, اس پہ کوئی عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ حرامیوں کے لیے میری حکم ہے کہ ایک دلیل لے کے آئیں, ایک دلیل. اور پھر یہ کہا کہ اگلی بات سنیں کہ اس نے پالنے میں دودھ پیا, جن 2 سال کے اندر جس نے دودھ پیا وہ اس کی رضاعت ہے. انہوں نے عائشہ سے کہا قسم اللہ کی ہمیں نہیں معلوم, شاید یہ نبی کی طرف سے سالم کے لیے مقابلہ ہے, دوسرے لوگوں کی خاص رخصت. اب اگلی بات بھی سن لو. اب اما عائشہ کے مقابلے میں امہات المومنین کا فتویٰ سن لو. حدیث کی سارا مفہوم آ گیا آخری جملے میں کہ واللہ ما ندری لعلها كانت رخصتا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسالم دون الناس صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ رسول اللہ کا جو یہ رخصت تھی نا, یہ اللہ کی قسم
ایسے معلوم ہوتا ہے کہ فقط سالم کے لیے تھی. دیکھیں اللہ کے رسول نے کئی ایسے اعمال ہیں جن میں فقط کسی ایک کے لیے یعنی سالم کے لیے کہا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو, بس یہ تمہارے کیونکہ وہ آلریڈی بیٹا ہے گھر میں رہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہر کسی کو پلاتے پھرو. تو اللہ کے رسول کا یہ حکم کرنا فقط ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ سالم کے لیے تھا, مخصوص تھا, ہر ایک کے لیے نہیں. لیکن اما عائشہ سمجھتی تھیں کہ شاید ہر ایک کے لیے ہے, بس اتنا فرق ہے. اما عائشہ نے اس پہ عمل کیا, کوئی دلیل نہیں. اپنے بھتیجی بھانجیوں کو عمل کروایا, انہوں نے کوئی عمل اس پہ حکم پہ کیا, کوئی دلیل نہیں. صرف فرق اتنا ہے, اما عائشہ کہتی تھیں کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم عام ہے, اس پر کوئی عمل کر لے تو جواز ہے کہ بڑے آدمی کو دودھ پلوا کر بیٹا بنانے کے اوپر جواز ہے, رضاعت ثابت ہوتی ہے, دلیل ہے. اما عائشہ کہتی ہیں یہ حضور کا طریقہ میرے پاس دلیل ہے, جبکہ دیگر حضور کی بیویاں کہتی تھیں کہ جو ہے دلیل نہیں ہے, یہ رخصت من نبی لسالم, بس فقط یہ سالم کے لیے رخصت ہے, یہ حکم رسول اللہ کا مخصوص ہے سالم کے لیے, باقیوں کے لیے نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی عام بات, کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے کہ میں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری میں حدیث میں ایک مثال پیش کر دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ نے قربانی کا بکرا ذبح کر دیا, عید جو ہے نا کر دیا 1 سال سے کم عمر کا, اور عید کی نماز سے پہلے. اب اللہ کے رسول کی برگاہ میں آئے, یا رسول اللہ, ایک تو عید کی نماز کے یعنی پہلے عید نہیں, عید قربانی نہیں ہوتی, دوسرا 1 سال سے کم بچے کا, بکری کے بچے کا جو ہے نا قربانی نہیں ہوتی. یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ نے یہ کام کر دیا ہے, میں نے 1 سال سے کم عمر بچے جو بکری کا بچہ ہے اس کی میں نے قربانی کر دی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لکا ولآل غیرک, اے ابو ہریرہ یہ مسئلہ فقط تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے, یہ فقط تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے. اچھا میں شیعہ کی زبان میں سمجھاتا ہوں بات, شیعہ کی زبان میں سنو. شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی کو یہ حق دیا تھا کہ میرے پاس میری بیویاں تمہارے سپرد ہیں, اور لکا ولآل غیرک, علی یہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. علی بان کنت مولا ہو فاز علی و مولا, کہا کہ یہ حکم فقط علی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ شیعہ یہی کہتے ہیں نا کہ ایک خصوصاً حکم جو علی کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں. ابو ہریرہ کو کہا کہ ویسے بکری کا 1 سال سے کم عمر بچے کا قربانی نہیں ہوتی, لیکن لکا ولآل غیرک, اے ابو ہریرہ تیرے لیے یہ رخصت ہے, تو نے کر دی تیری ہو گئی, لیکن آئندہ کوئی نہ کرے. دیکھیں وصال کے روزے صحیح بخاری میں ہے, وصال کے روزے صحابہ کرام نے رکھے, تو اب صحابہ کرام نے رکھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے, فقط میرے لیے ہے. اب کچھ چیزیں رسول اللہ مخصوص کرتے ہیں, تو اما عائشہ نے کہا کہ یہ حکم عام ہے, جبکہ جو ام سلمہ ہے وہ کہتی ہیں کہ کانت رخصتن من النبی لسالم, یہ سالم کے لیے رخصت تھی, ہر ایک کے لیے نہیں. جبکہ عائشہ کہتی تھی کہ نہیں اوروں کے لیے بھی, کوئی اور بھی اگر اپنی رضاعت کبیر ثابت کرنا چاہے اس کے لیے بھی یہ جواز ہے. بس اتنا فتویٰ اما عائشہ کا تھا. وہ اس کی کوئی قائل یا کوئی انہوں نے فارم نہیں بنا لیا تھا جیسا کہ شیعہ نے اپنے موتا کے سینٹر کھول لیے ہیں. اما عائشہ نے کوئی سینٹر نہیں بنا لیا تھا کہ آؤ بھائی لائن لگا لو جسے ملنا ہے, کوئی ایک دلیل لے آؤ, ایک دلیل لے آؤ, کوئی نہیں ہے. بس اتنی روایت تھی, اس میں سے کیا نکالا, گند نکالا, کس نے اپنی مرضی کی بنیاد پر حکم دیا اللہ کے رسول نے سالم کے لیے. سب باقی جو حضور کی بیویاں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ فقط سالم کے لیے رخصت ہے, کیونکہ وہ آلریڈی ان گھر میں رہ رہے تھے, بیٹا تھا, بس اس کو شرعی بنانے کے لیے رضاعت کبیر ثابت ہوگی ان کے لیے. اما عائشہ نے کہا کہ نہیں, اگر کوئی اور بھی اپنے کسی منہ بلے بیٹے کو رضاعت کبیر کے اوپر کرنے لگے تو وہ بھی دودھ پلا دے, اس کی بھی ثابت ہو جائے گی. بس اتنا فرق ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے, اور یہ بھی اما عائشہ کے بارے میں علماء اہل سنت نے متفقہ یہ بات تشریحوں میں لکھی ہے. میں 1-2 حوالے جات پیش کر دوں گا کہ زاد المیعاد ابن قیم جوزی کا جو ہے نا یہ 978 نمبر پہ یہ صفحے کے اوپر جو ہے زاد المیعاد کے اندر ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے شیعہ کی طرف سے. اس میں ابن جوزیہ نے یہی روایت لے کے آئے ہیں اور اس میں انہوں نے یہی بحث کی ہے. یہ روایت تو ہر جگہ موجود ہے, اس روایت کی شرح انہوں نے یہ نہیں کی جو تم شیعہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے لائن لگائی ہوئی تھی اور ہر کسی کے لیے. بس وہ رخصت حکم عام سمجھتی تھیں, باقی ازواج مخصوص سمجھتی تھیں. فتح المنیم کا ایک حوالہ پیش, شرح صحیح مسلم کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے
یہ جناب والا حوالہ آپ سنیں. یہ وہ شہباز چھوٹو بھی پیش کر رہا تھا, شیعہ کا ایک عالم ہے, عالم تو نہیں ہے, بکری جی ہے ویسی, تو وہ جناب والا پیش کر رہا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو جی اما عائشہ بڑوں کو دودھ پلانے کی قائل تھی, اور کیا عبارت کیا پڑھی یہ والی, وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترى ان الارضاء ارضاء الكبير بحرم واردعت غلاما فعالها. اب یہ روایت جو ہے کیا کہتی ہے, یہ قول پیش کیا جاتا ہے شرح صحیح مسلم کا, المنعم فتح المنعم صحیح مسلم کی شرح ہے, اس کا ایک قول پیش کیا گیا. اس میں یہ ہے کہ عائشہ کہتی ہیں وقالت عائشہ, تو عائشہ کا یہ طریق تھا, ایک فقیر اپنا جملہ لکھا. پہلی بات یہ ہے کہ ایک صحابی کے اوپر ایک فقیر کا قول حجت نہیں ہوگا. آپ کوئی روایت دکھائیں سند صحیح کے ساتھ جس میں عائشہ نے اس پہ عمل کیا ہو یا ان کی بھتیجوں نے عمل کیا ہو. ہاں جواز کی دلیل ہونا یہ اور بات ہے, جواز کی دلیل یہ اور بات ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, اہل سنت کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو برا سمجھتی ہیں, لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جواز کی دلیل ہے. اگر کوئی مجبوری ہو, عذر ہو, بیمار ہو تو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے, اس کے لیے دلیل ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول نے ایک بار کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیشاب بیٹھ کرنا ہی افضل ہے, لیکن اگر کوئی مجبوری ہو, کوئی ایسی وجہ کھڑی ہو جائے تو جواز ہے. اب میں عائشہ بھی وہی بات کرتی تھی کہ یہ قول جو کہ شیعہ پیش کرتے ہیں سمجھاتے نہیں ہیں, کہ عائشہ کا یہ طریق تھا کہ وہ کہتی تھی کہ رضاعت کبیر حرام ہے. کیا ہے پہلا جملہ, کیا ہے کہ رضاعت قریب بحرم حرام ہے, اس کی حرمت ہے. رضاعت کبیر کیا ہے, حرام ہے. بڑے 2 سال سے بڑے بچے کو دودھ پلانا کیا ہے, جائز نہیں ہے, یہ عائشہ کہتی تھی. اگلی بات سنیں, وَأَرْدَعَتُ غُلَامًا فَعَلًا, بس جو گھروں میں غلام پالے ہوتے تھے ان کے لیے رخصت دیتی تھی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ ہے حدیث کا اصل مفہوم. سنی تمہیں سمجھائیں گے, تم حدیثوں کو توڑ کے درمیان سے نکالو گے تو میں بھی آگے حدیث پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے. ہمارے علماء نے لکھ دیا شرح اصول و اعتقاد و اہل سنہ کے اندر, علامہ الالکائی واضح لفظوں میں کہتی ہیں کہ الخبیثین والخبیثون والخبیثات, اس کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی جو آیت ہے فَإِن قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِن قَالَتْ عَائِشَةُ خَبِيثَةُ فَالنَّبِيُّ خَبِيثٌ فَهُوَ كَافِرٌ, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عائشہ نعوذ باللہ, تو یہ بات فن نبی خبیث, اس نے گویا یہ کہا کہ رسول اللہ کی خبیث ہے نعوذ باللہ میں. اس نے حضور کی بیوی پہ الزام نہیں لگایا, اس نے کس پہ لگایا, ام عائشہ پہ لگایا. فَهُوَ كَافِرٌ. یہ لکھو یہ صلح کلی جو سنی ہے نا, حنیف قریشی اور مظفر شاہ صاحب جو ہے نا یہ ضیاء العلوم والے, ان کو یہ رکا میری طرف سے دے دو, یہ دے دو اس کو, حنیف قریشی کو بھی. یہ مفتی ہمدرد کے جا کے نا اس کو بھی یہ روڑی بنا کے اس کے ڈالو, ٹھیک ہے, اس کو بھی جا کے دے دو. اس بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور وہ یسین قادری مل جائے تو اس کو میرے پاس لے آؤ, اس کو میں روڑی بنا کے یہ دوں گا. اچھا, اور فَضْرَبُوهُ وَهُوَ كَافِرٌ فَضْرَبُوهُ. اب میں ترجمہ کروں, اس کی چھترول کرو, چھترول جو میں نے کہا نا. پھر اسی بات کو شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں اپنے عاشور کی تفسیر تحریر و تنویر, اس کے اندر بات پوری پیش نہیں کرتے. اما عائشہ اس میں تعبیر کرتی تھی, اسی حدیث کے اوپر صاحب یہ حدیث تعبیر کرتی تھی کہ باقی کہتے ہیں مخصوص ہے, یہ کہتے ہیں مخصوص ہے. ٹھیک ہے جی. تحفۃ المحتاج فی شرح منہاج کے اندر باب ارضاء کے اندر بھی یہ چیپٹر ہے, اس کے اندر بھی یہی بات ہے. اما عائشہ کا ایک قول ہے, صرف عمل دکھائیں. اور جہاں تک بات ہے کہ جناب قرآن میں یہ آیت تھی, تو بھائی قرآن کی وہ منسوخ آیات جو قرآن میں نہیں ہے تو وہ منسوخ ہے. اہل سنت کا اجماعی اس پہ جو ہے نا وہ عقیدہ ہے. جو منسوخ ہیں ان کے اوپر بحث کیسی, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ جو ان 2 گتوں کے درمیان میں ہے وہی قرآن ہے. جو ان 2 گتوں کے درمیان میں نہیں, کوئی صحابی کہتا پھرے, کوئی آل بیت کا شخص کہتا پھرے, تو وہ کیا ہے, وہ قابل حجت نہیں ہوگی بات. اس کے بعد مسند ادریس شافی کے اندر بھی یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ بات تھی تو یہ منسوخ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہی منسوخ ہے, رضاعت کبیر کا حکم منسوخ ہے. میں نے پہلے کہہ دیا جیسے موتا منسوخ ہے, پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھنا منسوخ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے 1152 نمبر کہ صرف رضاعت 2 سال ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رضاعت تب ثابت ہوتی ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ پیے اور وہ اس کی انتڑیوں کو پھاڑ کر اس کی جو ہے نا اس کی جانشانی کرے، یعنی ایسا دودھ ماں کا بچہ پی رہا ہے جس سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کے جو ہے جو خون میں جا کے شامل ہوا اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور بڑے بندے کی ثابت نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی 1152 نمبر جو ہے نا یہ روایت ہے، اور یہ حدیث سالم کے لیے خاص ہے۔ صحیح بخاری 5102 میں اور 4796 نمبر میں ایک شخص اما عائشہ کے پاس بیٹھا تھا، اما عائشہ کا چچا تھا، ایک شخص آیا تو وہ اما عائشہ کا رضاعی چچا تھا، تو اما عائشہ بھی نے اس پہ رجوع کیا۔ رجوع کیسے کیا؟ ایک شخص اللہ کے رسول تشریف لائے گھر میں، تو اما عائشہ کے پاس ایک جو ہے نا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اما عائشہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حالانکہ اس روایت کے اوپر بھی جرح ہے، بہت ساری گفتگو ہے اس کے اوپر بھی، لیکن میں وہ آپ کو ایک پیٹرن سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، رضاعی بھائی ہے، یعنی اس کی ماں کا دودھ اور جو ہے نا ہم نے دونوں ایک عورت سے دودھ پیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے چونکہ پہلے مسئلہ بتایا ہوا تھا، اما عائشہ نے تو یہ سمجھا تھا کہ بھائی رضاعت ثابت ہوتی ہے، تو اما حضور نے کہا کہ نہیں اس طرح رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ عائشہ کو یہ مسئلہ نہیں پتا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کو یعنی رد فرما دیا۔ بعد میں اما عائشہ کے پاس ان کا رضاعی چچا آیا، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، یہ باب نمبر 22 کتاب النکاح صحیح بخاری 5102 رضاعت کبیر ثابت نہیں ہوتی یہ چیپٹر ہے۔ اس میں ایک شخص آیا، اور ترمذی کے اندر بھی یہ روایت اما عائشہ سے موجود ہے کہ ایک شخص آیا، ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ جی آگے کہنے لگا، شخص آیا تو اما عائشہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا رضاعی چچا مجھ سے ملنا چاہتا ہے، چچا ہے، رضاعت سے اس کا رشتہ چچا کا ہے، ملنا چاہتا ہے، کیا میں مل سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم مل سکتی۔ تو اگر اما عائشہ رضاعت کبیر یا اس طرح کے معاملات کو اتنا آسان سمجھتی ہوتی تو وہ یہاں پر بھی چچا سے مل لیتی، لیکن انہوں نے پھر اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ رسول نے کہا کہ رضاعی چچا ہے تو مل سکتی۔ تو دیکھیں اما عائشہ جب اتنا اعتدال اور اتنا جو ہے نا احتیاط سے کام لے رہی ہیں تو ایک کتا اٹھ کر کے بھونکنے لگ جائے اس کا کوئی علاج ہے؟ کہ شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اب رضاعت کبیر کی جو روایات میں کوئی گستاخی نہیں، کوئی بری بات نہیں، رسول اللہ نے ایک چیز سکھائی ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ایک چیز سکھائی، اس پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ اس میں سے اسے گندگی نکالتے ہیں۔ حقیقت میں عائشہ کی توہین نہیں کی انہوں نے، اللہ کے رسول کی توہین کی ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنا گندا طریقہ سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یقینی سی بات ہے اللہ کے رسول خلق عظیم پر فائز ہیں، ان کا جو ہے اسوہ حسنہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو وہ کبھی بھی گندی بات نہیں سکھائیں گے۔ انہوں نے کسی خاص طریقے سے ہی یہ دودھ پلانے کا طریقہ سکھایا ہوگا، جس طرح شیعہ کے عقل میں آتا ہے اس طریقے سے تو نہیں سکھایا ہوگا نا، لیکن چلے مان لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم شیعہ کی طرف کہ شیعہ کی کتابوں میں کیا ہے، وہ کیا سکھاتے رہے ہیں، ذرا یہ دیکھیں جی۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں شیعہ کی طرف، ذرا اپنی گربانوں میں جھانک کے دیکھیں نا، اپنے گربانوں میں دیکھیے جی کہ یہاں پر کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کہتا ہے حسن الیاری کہتا ہے دیکھو جی آپ پڑوسی میں جا کے کہیں جی کہ آپ اپنی عورتیں اپنی چھاتی چسواتی ہیں تو ایسی حرکتیں جناب، کیا اما عائشہ کے لیے یہ بات ٹھیک تھی؟ بھائی کہاں پہ ہے، کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج یہ دکھاتے ہیں آپ کو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناقب آل ابی طالب کتاب کا نام، لکھنے والے ابی جعفر محمد بن علی بن شہر اشوب۔ اگر شیعہ کا عالم نہ ہو زبان کٹوانے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے جناب جی۔ لکھنے والا کون؟ شہر اشوب۔ لکھتا کیا ہے؟ کافی کلینی، کہتے ہیں کہ کافی کی روایت ہے، کلینی نے روایت کی ہے الصادق علیہ السلام سے۔ کس نے کہا ہے؟ صادق نے، امام صادق نے۔ کیا کہا؟ لما ولد النبی، ہائے ہائے ہائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مقتل ایام لیس لہ لبن، ان دنوں میں مکہ میں دودھ ملتا نہیں تھا، لبن تھا ہی کوئی نہیں۔ فَالْقَاهُ ابو طالب علی صد نفسہ فانزل اللہ فیہ لبنا، پھر کیا ہوا؟ کسی عورت کے سینے میں دودھ نہ تھا تو ابو طالب نے حضور کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، پھر کیا ہوا؟ فَأَلْقَاهُ، ابو طالب کے پستانوں میں دودھ اتر آیا، اور کیا ہوا کہ آیا صد نفس انزل اللہ فی لبنا فرداہ منہ ایاما
کہ اللہ کے رسول پھر کئی دنوں تک دودھ پیتے رہے کس سے؟ ابو طالب کے پستانوں سے. اگر آپ مجھے بتائیں اب میں حسن علی جاری والا جو ہے نا وہ چھوگا مارنے لگا ہوں قبول کرنا. اور یہ روایت فقط اس میں نہیں ہے، کلینی میں بھی ہے اور سند صحیح ہے. کیا ہم عائشہ کا احترام نہیں کرتے ہیں؟ او بھائی کہاں گئی ابو بکر کے خاندان کی عزت؟ عائشہ کی ابو بکر کی بیٹیاں ابو بکر کی بہوئیوں سے عائشہ کیا کام کراتی تھی؟ بات نہیں سنتے، شور کرتے ہو، جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے. خاموش ہو جاؤ. تو جواب دے دو نا، جواب دے دو. چل جواب دے دو. آپ نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کے متعلق جو چیزیں آپ نے منسوخ ثابت کروں یا انکار کروں؟ جب اس کے یہ افعال ہیں، یہ کوئی عزت کہاں ہے؟ اس کی عزت ہے، خاک عزت ہے. بھائی کو آپ کے شہر میں اگر کوئی عورت یہ کرا دے ہو بھائی آپ کے پڑوس میں، آپ کہیں گے یہ بڑا باعزت عورت ہے. فرض کرتے ہیں نہیں کیا، فرض کرتے نہیں کیا، فرض کرتے ہیں شافعی نے غلط روایت کی، مسلم نے غلط روایت کیا، احمد بن حنبل ان لوگوں نے غلط روایت کی، عائشہ نے نہیں کیا. اب میں سوال آپ سے، اگر آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر میں کوئی عورت یہ کام کر دے، یہ دھندا شروع کر دے، کہہ دے کہ میں آپ شہر کا مفتی ہوں، مجھ سے ملاقات کرنے فتوے لینے، تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے جاؤ میرے بہو کے پاس، پہلے جاؤ میرے بھانجی کے پاس، پہلے جاؤ میرے بھتیجی کے پاس، پہلے جاؤ میری بہن کے پاس، 5 دن مسلسل آ جاؤ، وہ آپ کو چاہتی دیں گے، پھر میرے سے ملاقات کرنا. تو آپ اس عورت کے متعلق کیا کہیں گے؟ با عزت ہے یا بے عزت ہے؟ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ عورت کو تو کوئی صدیقہ نہیں کہے گا نا. مولوی صاحب مذہب آپ کا باطل ہو گیا نہیں؟ ایسے عورت سے تم دین لیتے ہو؟ اب بھائی مولوی صاحب ایسے عورت سے کوئی دین لے گا؟ ایسے عورت سے اگلی بات سنو ذرا. اب میں پوچھتا ہوں ذرا شیعو، جاؤ اپنے پڑوس میں، کہتے ہو نا کہ یہ عائشہ والا جو معاملہ ہے آپ کسی پڑوسی جا سے پوچھیں. اب یہ بات بھی جا کے حلالی ہو تو پڑوسی سے پوچھ کہ جناب ایک بچہ پیدا ہو اور اس کو ایک مرد اپنا پستان منہ میں ڈال دے، اے جی پیو دودھ پیو. بتاؤ ذرا کیا یہ اچھی اخلاقی بات ہے؟ اگر اخلاقی بات نہیں ہے، 2 شیعہ میرے پاس آ جائیں، میں کہتا ہوں ایک دوسرے کا یہ پستان چوسو. اگر اخلاقی بات نہیں ہے، آپ کسی شیعہ کے ہاں بچہ پیدا ہو نا تو اپنے بچے کو لے کے اس کا باپ جناب روڈ پہ چلا جائے اور پستان اپنے منہ میں ڈال لے، اس سے کہے کہ آؤ پیو بیٹا پیو. بچوں ہم لوگ ہیں با ادب، ہم بے ادب نہیں ہیں. اگر تم صحابہ اکرام اور آل بیت کے بارے میں اور حضور کی ازواج کے بارے میں زبان کھولو گے تو ہم سے بڑا بے شرمی کوئی نہیں ہے. ہم بھی زبانیں کھولیں گے. بتاؤ امام صادق کی یہ تعلیم تھی؟ امام صادق جناب یہ کہتے تھے کہ جناب اللہ کے رسول نے ابو طالب کا دودھ پیا ہے. آپ امام صادق سے جا کے کہیں نا، قبر کھوڑ کے نا، اگر امام صادق نے یہ کہا ہے تو قبر کھوڑے امام صادق کی. یہ وہ آل بیت ہے، یہ امام صادق وہ آل بیت میں سے ہیں جس کے بارے میں کہا کہ یہ ہدایت 2 طرف تم سے کلائیں، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک آل بیت. یہ وہ آل بیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے جناب اللہ کے رسول مردوں کا دودھ پیتے رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں، فردعوا منه ایاما حتی وقع ابو طالب علی حلیمہ فدفع الیہا. جب تک حلیمہ سعدیہ نہ ملی تب تک ابو طالب بھی بلوایا کرتے تھے. غیرت ہے؟ اب کسی حلالی میں غیرت ہے نا، آج جیسا ہم سامنے آگے بات کریں. اور یہ سورہ کافی میں بھی دیکھ لو، سورہ کافی میں سورہ کافی جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 1 جو کہ یہ صرف عربی کی ہے، اور جلد نمبر 1 میں صفحہ 284 اور روایت نمبر ہے 2، اس باب کی 27 نمبر روایت 27 روایت ہے. اور محمد بن یحییٰ عن سعید بن عبداللہ عن ابراہیم بن محمد ثقفی عن علی بن سعلی عن اخی محمد عن ابن ابی منصور عن علی ابن ابی حمزہ عن ابی نصیر عن ابی عبداللہ قال فلما ولد النبی مقطع ایام لیس له لبن فالقاه ابو طالب على سد نفسه. شہباز صاحب کو ہاضمہ ٹائٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے. اچھا، اور جو ترجمے والی شافی کے نام سے ترجمہ ہے، جو ترجمہ اصول کافی کا شافی کے نام ترجمہ ہے، کتاب الحجت ہے، صفحہ 122 ہے، صفحہ 122 کتاب الحجت. اور اس میں روایت نمبر بھی وہی 27 ہے. کسی میں غلط ہے سامنا کرے، جواب دے. اور یہی بات حیات القلوب جلد نمبر 2 میں 4 باب ان حضرت کے ایام رضاعت اور نشو نما سے لے کر بعثت سمانہ تک کے حالات اور معجزات ان حضرت سے جو ظاہر ہوئی، یہ چیپٹر باندھا ہے ملا باقر مجلسی نے. ملا باقر مجلسی کئی 100 کتابوں کا مصنف. وہ حالات و واقعات کے اندر پہلی بات کرتا کیا ہے؟ حدیث معتبرتن. حدیث معتبر میں ہے کہ وہ صادق کہتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کے اندر دودھ نہ تھا، تو حضرت کو نوش فرمانے کے لیے تو ابو طالب نے اپنا سینہ دیا، منہ میں ڈال دیا اللہ رسول نے، تو اس میں دودھ ہلکا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جناب؟
اور یہ ایک ہی حدیث حضور کی رضاعت پر ایک ہی کے بعد حدیث ہے، اور حدیث ہی کوئی میرے خیال میں ہاضمہ ٹائٹ ہو گیا ہوگا، کافی ہے، نہیں میں 2-3 حوالے اور دوں گا. یہ فقط یہ اما عائشہ کے گستاخ ہوتے نا، یہ بغض عائشہ رکھتے ہوتی ہے نا، جو اما عائشہ کا نہ ہوا، جو ماں کا نہ ہوا، وہ بیٹیوں کو کہاں سے ہوگا؟ تو یہ اما فاطمہ کے ساتھ بھی ان کا یہی ظلم ہے. یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ فقط بغض صحابہ جو پیدا کیا گیا تھا یہ اس کو لے کے چل رہی ہے یہ قوم. ان کے ساتھ، ان اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا. اگر تعلق اہل بیت سے ہوتا تو اہل بیت نے کبھی بھی ان کے بارے میں ایسی الفاظ استعمال نہیں کیے جو انہوں نے کر رکھے ہیں. اب آپ دیکھیں آگے میں پیش کرنے جا رہا ہوں جناب بہت خاص بات. حق الیقین کا فارسی کی جو ہے اس کا صفحہ 329 ہے. اما فاطمہ اور علی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا سختی ہو گئی تو علی سید الاوصیاء سے نہایت دلیرانہ گفتگو کی اور کہا کہ کیا کہا فاطمہ نے کہ تم بچے کی طرح مادر شکم میں اب مطلب ترجمہ وہ نہیں کر پا رہا، جو لفظ ہے نا لفظ اما فاطمہ نے جو زبان ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور کی بیٹی مبارک کے قدموں میں جو خاک لگی، وہ خاک جس شخص کے ماتھے پہ لگ جائے وہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتا، وہ بھی یہ بات نہیں کر سکتا. چاہے جائے کہ فاطمہ خود ایسی بات کرے. یہ شیعہ منحوسوں کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. ہم صرف کفر کو صرف دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے جناب، ہم فقط دکھانے کے پابند ہیں، کیونکہ اما عائشہ پر جب زبان درازی کرتے ہیں تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اما عائشہ کے دشمن نہیں ہے. یہ حضور کی بیٹی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علی کو یہ کہا کہ اے علی تم اپنی ماں سے کے اندر سے جہاں سے نکلے تھے نا تم وہیں پر گھس گئے اور ذلیل لوگوں کی طرح تم ادھر ادھر جو ہے نا گھس گئے ہو. میں وہ لفظ کے میں ترجمہ نہیں کر پا رہا. میں مانت جنین کے در رحم پردہ نشین شد ماہی او مسل الحیا حیتان درخان آئے. اب میں آپ کو اسی بات کو میں احتجاج تبرسی دکھا. احتجاج تبرسی کے اندر صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 226 ہے، 126 ہے. کہتے ہیں یا ابن ابی طالب، اما فاطمہ علی سے لڑ پڑی اور لڑ کہنے لگی یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین. جنین کہتے ہیں جہاں سے ماں کی وہ جگہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. میں اب اس سے زیادہ ترجمہ نہیں کر سکتا. کہا کہ اشتملت تم وہاں گھس گئے، جنین میں گھس گئے. آپ کہاں گھس گئے؟ جنین. اما فاطمہ کہہ رہی ہیں علی کو. اور وعقدت حجرت الزنین. میں اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. پوچھو حسن علی یاری سے کہ بتاؤ کہ اما عائشہ کی اگر تم کہو کہ گندی زبان، اب مجھے بتاؤ کوئی آج کی ایک عام بیوی بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہے؟ اتنی گندی گالی تو آج کا شیعہ بیوی کسی کو نہ دے. اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹی کے لیے یہ بات کر دی. مجھے بتاؤ آپ تھوڑی غیرت رکھتے ہو نا حسن یاری؟ بتاؤ لوگوں کو اس بات کے بارے میں ہیں. جی اور آگے بات یہ ہے، میں اس کو کر رہا ہوں. اور یہاں تک نہیں، یہ تو عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے انہی اگر روایات سے گندے مفہوم نکالے جائیں تو ان کی روایات جو اہل بیت کے بارے میں ہیں ہم ان سے بڑے بڑے گندے مفہوم نکال سکتے ہیں. ہم بی فاطمہ کے بارے میں کوئی کلام کر سکتا ہے کہ جناب بی فاطمہ کی زبان ایسی تھی. اللہ کی نبی اپنی بیٹی کو جناب یہ تعلیم دے گئے ہیں. جس نبی کی بیٹی اتنی بد زبان ہے اس نبی کے بارے میں اور 100 باتیں دیکھیں کی جا سکتی ہیں. ایک بدتمیز انسان جو مرضی کہتا پھرے. اب صحیح روایت سے غلط مفہوم نکالا ہے انہوں نے اما عائشہ کے لیے. اب ان صحیح روایتوں سے ہم بھی غلط مفہوم نکال سکتے ہیں، ان غلط روایتوں سے تو ہم بڑے غلط مفہوم نکال سکتے ہیں. اگلی بات سنو. امالی کے اندر ابن ابواب ہے جی، نام تو سنا ہوگا نا. جی امالی جناب اس کا صفحہ ہے 469 شیخ صدوق کی ہے. امالی صدوق کہتے ہیں کہ ایک باغ مل گیا مولا علی کو کہیں سے. توبہ. مولا علی نے وہ باغ اما فاطمہ کو بتائے بغیر غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دیا. بی بی نے کہا کہ اے علی، اب دیکھو ایک لالچی عورت، ایک گھٹیا عورت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی ہسبینڈ دے دے کوئی چیز، تو ایک گندی عورت آپ کی بیوی ہو نا تو وہ کہے گی تم نے اللہ کے نام پہ کیوں دے دیا، تم نے اللہ کو نام پہ چیز دی، میرا خیال نہیں کیا یہ چیز میری تھی، میرا ایسا کدھر ہے. ایک گندی بیوی اس طرح کی کرتی ہے کہ عام گناہگار بیوی بھی شاید ایک اچھی گناہگار عورت بھی ایسا کام نہ کرے. وہ کہے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے تو سبحان اللہ.
ہم اہل سنت کی ہاں پڑھو نا تو بی بی مولا علی سارا دن جناب مسلم ابن شہبہ کے اندر موجود ہے، اور جناب امام بہقی اس روایت کو لے کے آئے، المعجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی کچھ کھجورے لے کر آئے اپنے گھر میں، کئی دنوں کا فاقہ تھا، حسن و حسین بھی بھوکے تھے، بی بی موجود تھیں، بی بی بھوکی تھیں، آج کچھ کھجورے گھر میں آئیں، ابھی سارا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی، ایک فقیر نے آواز لگائی، اے رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں، اے آل بیت، میں بڑا بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اب مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی نے بی بی فاطمہ کی طرف دیکھا، بی بی فاطمہ نے وہ کھجوری اٹھائی، کہا کہ میں حسن و حسین اور علی ہم بھوکا رہ لیں گے، شاید اس کے بچے ہم زیادہ بھوکے ہوں گے۔ انہوں نے اپنی وہ کھجورے جو کئی دن کے خود بچے بھوکے ہیں، حسن و حسین بھوکے ہیں، وہ کھجورے اٹھا کر کے بی بی نے دے دی فقیر کو۔ ہمارے ہاں تو بی بی کا مقام یہ ہے، لیکن شیعہ کے ہاں کیا ہے کہ جناب مولا علی نے، امالی کے اندر ہے، شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ بی بی نے جناب گھر میں موجود تھیں، بڑے غصے میں، مولا علی سے پوچھا کہ وہ باغ کدھر کیا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ میں نے وہ باغ غریبوں کو دے دیا۔ بیوی نے آگے سے مولا علی کا گربان پکڑا، کپڑے پھاڑے اور تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ مجھے آپ بتائیں کیا حضور کی بیٹی کی یہ تعلیم ہے؟ وہ ایسے کر سکتی ہیں؟ لیکن شیعہ مجوسیوں نے اما عائشہ کو تو چھوڑیں، حضور کی بیٹی کو معاف نہ کیا، ایسی روایتیں لے کے آئے۔ اللہ، اور یہی بات، اور میں یہ بات پیش نہیں کرتا، تاریخ جہاردہ معصوم مولا باقر مجلسی کی جلال العیون بہت مشہور کتاب ہے، اس میں تزوجن امیر المومنین و فاطمہ کا چیپٹر ہے کہ علی کی اور فاطمہ کی شادی کا چیپٹر، اس میں وہ کہتے کیا ہیں، میں بس عبارت پڑھوں گا اور میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، میں زیادہ الفاظ، یہ ہم سنیوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم شیعہ کی گندگی کو اٹھا کے اہل بیت کے لیے وہ الفاظ زبان پہ لائیں جو ان کی شان نہیں ہے۔ یہ شیعہ کی جرت ہے کہ حضور کی بیویوں کے بارے میں بھی بکواس اور ان کی اہل بیت کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ یہ مولا باقر مجلسی ہے، پورا شیعہ مذہب اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بسند حسن کی روایت از امام صادق روایت کردم کہ از کہ غیرتی در حلال روا نیست بعد از آن کے کہ حضرت رسالت یا علی و فاطمہ در شب زفاف گفت کاری نگید۔ کہا کہ حضور نے جب نکاح کر دیا، فاطمہ اور علی گھر چلے گئے، تو حضور نے کہا کہ علی اور فاطمہ آپ دونوں تب تک ایک نہ ہوں۔ حالانکہ میں وہ الفاظ وہ ترجمہ نہیں کر رہا جو لفظوں میں ہے، جو ان مجوسیوں کو تو نے لکھا ہے، میں وہ بات نہیں لکھ رہا، وہ پڑھ ہی نہیں رہا، میں صرف در شب زفاف گفت کاری، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا کہ وہ اس رات کو وہ میں نہیں لکھ رہا، بس سہاگ رات تھی۔ حضور نے کہا کہ تب تک آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا جب تک میں نہ ہوں۔ مجھے آپ بتائیں، حضور جو خلق عظیم پر فائز ہے، کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے داماد کو یہ کہیں گے؟ یہ تو سکھوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی آج تمہارا پہلا دن ہے، تم نے کہیں نہیں جانا، میں جاتا ہوں۔ یہ تو سکھوں کی کتابوں میں ہے، یہ بات سکھوں کا یہ عقیدہ ہے۔ سکھوں کراڑوں کا عقیدہ تم لوگوں نے رسول اللہ کے لیے بیان کر دیا، ان کی بیٹی کے لیے بیان کیا ہے۔ ظالموں، تمہاری اوقات یہ ہے، تمہارے باپ تمہارے بیٹیوں کو یہ حکم دیتے ہوں گے، تم شیعہ کے باپ بیٹیوں کو حکم دیتے ہوں گے، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تمہاری کتابوں میں یہ گندگیاں موجود ہیں۔ اگر تم معاشرہ کے لیے بکواس کرو گے تو ہم بڑے بکواس، ہمارے پاس تمہاری کتابیں بکواس ہیں، ہم پڑھیں گے تمہیں درد ہوگا، پھر شیعہ سنی فساد بنے گا۔ میں فسادی آدمی نہیں ہوں، میں تو محبت بانٹتا ہوں، لیکن تمہاری زبانیں جو عائشہ کے بارے میں کھلیں گی تو ہماری جانیں ہیں ہی رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ کی بیویوں کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے ہیں۔ ہم پڑھ کے سنائیں گے تمہاری کتابوں کے اندر گندگی۔ اور آخری بات میں پیش کرنے لگا ہوں، میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عائشہ پہ الزام لگایا جاتا ہے اور یہاں تک باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول نے علی کو حق دیا تھا کہ علی تو میری بیوی کو بعد میں طلاق دے دینا، میرے بعد میری بیویاں تمہارے ذمے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کہا کہ علی نے پھر عائشہ کو طلاق دے دی۔ یہ کراؤں میں آج پیش نہیں کر رہا، میں صرف فقط یہ بات بتا رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، جس علی کو عائشہ کو طلاق دینے کا حق ہے تو طلاق تو وہی دیتا ہے نا جو نکاح میں ہوتا ہے، نکاح کے بغیر۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، شیعہ کی ماں کے ساتھ اس کے باپ نے نکاح کیا، شیعہ کا بیٹا جا کے ماں کو کہے گا ماں تجھے میری طرف سے طلاق ہے، اور بھائی جس باپ کے ساتھ ہم بستری کی ہے وہ وہی طلاق دے گا، ٹھیک ہے جناب، وہی طلاق دے گا نا۔ طلاق کا حق اس کے لیے ہے جس کی مجامت ثابت ہے، مجامت ثابت نہ ہو طلاق نہیں ہوتی۔ میں فقہ شیعہ کی کتاب دکھا سکتا ہوں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں،
حسن علی یاری کی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے یہاں پاکستان میں بیٹھا جو ہے شنشان نقوی، طلاق ہو جائے گی؟ وہ ظالموں، اچھا کہتے حق دیا تھا، حسن علی یاری اگر حق دے دے کہ میری بیوی کو میرے بعد تم طلاق دے سکتے ہو تو یہ حق ہو جائے گا؟ اگر حق ہو گیا تو کامل حق ہو جائے گا. جہاں پھر طلاق کا ذکر ہے وہاں ہم بستری بھی جائز ہو جائے گی ان کے لیے. بھائی ہم بستری جائز ہے تو طلاق جائز ہے. پھر ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کی وراثت میں، ان کے بارے میں، احکام میں، شریعت میں، ہر چیز میں وہ ایک ہو جائیں گی. تو کیا مجھے بتائیں علی کا فاطمہ کے ساتھ نکاح نہیں رہے گا؟ کیونکہ خدیجہ جو ہے، جب اللہ نے خدیجہ کا معاملہ بھی علی کو دے دیا تو خدیجہ، ام سلمہ، دیگر امہات المومنین تمام کی تمام علی کے زوجیت یعنی قدرت میں آ گئیں. وہ ان کو طلاق دے سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے حلال ہو گئیں. اور جب حلال ہو گئی ہیں تو پھر ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ علی کا نکاح کیسے جائز ہے؟ اور کچھ عقل، جب حضور کی گستاخی آ جاتی ہے تو اللہ عقل بھی چھین لیتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.